الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ تک ہم لوگوں نے اس سلسلہ وار درس قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 120 تک کے مضمون کو سنا تھا۔ وہاں سے آگے یعنی 121ویں آیت سے بات جنگ احد کے حوالے سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ جنگ تیسرے ہجری سن میں شروع ہوئی ہے، شوال کے مہینے میں، عید کا مہینہ جس کو کہتے ہیں۔ یہاں اس آیت سے آگے یہ 5واں خطبہ شروع ہو رہا ہے اور لگ بھگ 6 رکوع تک مسلسل اس سورے میں جنگ احد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے۔ اس کے مختلف واقعات پر جو باتیں اللہ تعالیٰ کو کہنی تھی وہ انہوں نے کہیں۔ تو اب ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اس آیت سے جو بات شروع ہو رہی ہے وہ جنگ احد پہ تبصرے کے طور پہ باتیں آ رہی ہیں۔ جیسا کہ ابھی ہم لوگوں نے سنا کہ یہ جنگ احد پہاڑ کے دامن میں لڑی گئی، اس لیے اس کو جنگ احد کہتے ہیں۔ مدینہ کے پاس ایک پہاڑ احد نام کا تھا۔ یہ تیسری ہجری میں شوال کے مہینے میں لڑی گئی، عید کا مہینہ۔ اس سے پہلے 1 سال پہلے رمضان کے مہینے میں جنگ بدر لڑی گئی تھی، جس میں مسلمانوں کو زبردست کامیابی ملی تھی۔ کفار کے بڑے بڑے لوگ، مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے، وہ اس لڑائی میں آئے تھے اور وہ مارے گئے تھے۔ ابو جہل جو اتنا نامور اسلام دشمن شخص تھا، وہ بھی اس جنگ میں مارا گیا تھا۔ 70 کے قریب بڑے بڑے سردار مشرکین مکہ کے مارے گئے تھے اور اتنے ہی لوگ پکڑائے تھے۔ وہ ان کے لیے بہت بڑی ذلت کی بات تھی۔ پورے عرب میں ان کی ناک کٹ گئی تھی۔ مسلمانوں کو تو کچھ سمجھتے نہیں تھے اور انہی مسلمانوں نے ان کو اس طرح سے شکست دے دی تھی اور بے سر و سامانی کی حالت۔ مسلمان کوئی بڑی طاقت کے طور پہ اس وقت نہیں جانے جاتے تھے۔ تو وہ شکست کی وجہ سے دل میں ایک انتقام کی آگ ان کے جل رہی تھی۔ انہوں نے 1 سال بڑی تیاریاں کی اور پھر 3000 کا لشکر لے کر مدینہ پہ چڑھ دوڑے، اور اس لشکر میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ عورتوں اور بچوں کو اس لیے لایا گیا ہے تاکہ مرد حضرات جو ان کے باپ ہیں، جو ان کے شوہر ہیں، وہ غیرت کی وجہ سے کہ اگر ہم ذرا سی بھی سستی دکھائیں گے تو میری بیوی اور میرے بچے کا کیا ہوگا، دشمن کیا کرے گا، اس کی وجہ سے بیوی، عورتوں کو اور بچوں کو بھی لایا گیا تاکہ مرد حضرات جی جان لگا دیں لڑنے میں۔ اور ساری تیاری کے ساتھ وہ لوگ آئے تھے اور احد کے میدان میں وہ ٹھہر گئے، 3000 کا لشکر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا، ظاہر ہے اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جو ریاست قائم کر رہے ہیں اس کے جاسوسی کا بھی نظام ہے، تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا جو علم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مشاورت کی، کنسلٹیشن کیا لوگوں کے ساتھ، بڑے بڑے جو سردار تھے ان کو بیٹھا کر کہ کس طرح سے ہمیں اس دشمن سے لڑنا ہے۔ یہ جو مکہ سے دشمن آیا ہے 3000 کی تعداد میں لگ بھگ چڑھ دوڑا ہے، تو لوگوں نے مشورہ دیا اور بہت سارے لوگوں کی یہ رائے تھی کہ ہم شہر کے اندر ہی رہ کر دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جو جنگ بدر میں شامل نہیں ہو پائے تھے۔ ظاہر ہے جنگ بدر میں 313 ہی لوگ تھے، مدینہ میں اس وقت 313 مسلمان تو تھے نہیں، اور بھی زیادہ تھے جس وقت جنگ بدر ہوئی۔ تو جن لوگوں نے جنگ بدر میں شمولیت نہیں اختیار کی تھی، شریک نہیں ہو پائے تھے، ان کو جذبہ تھا، ان کا جذبہ، ان کا جوش بڑھا ہوا تھا، نہیں ہمیں پھر سے موقع ملا ہے کفار سے لڑنے کا، تو ہم میدان میں جا کر لڑیں گے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ میدان میں جا کر لڑیں گے۔
وہ گئے لشکر لے کر، 1000 مسلمان جمع ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے۔ کچھ دور گئے، ایک وقت گزرا تو مسلمانوں کے لشکر میں عبداللہ بن ابی نام کا وہ آدمی بھی شامل تھا جو مدینے کا ایک بڑا سردار تھا، بظاہر مسلمان تھا لیکن وہ دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی کے طور پر نہیں مانتا تھا، اسلام کو نہیں پسند کرتا تھا، وہ اپنی چودراہٹ جمانا چاہتا تھا پہلے بھی، اس کا بھی ٹولہ تھا، اس کے بھی لوگ تھے، ایسا آدمی اکیلا تو ہوتا نہیں ہے۔ اس نے اس بات کا بہانہ بنایا کہ ہم نے تو مشورہ دیا تھا کہ باہر میں چل کر لڑنا ہے، لیکن یہ اب سب لوگ میدان میں جا رہے ہیں، ہماری بات مانی نہیں گئی، لہٰذا ہم نہیں جائیں گے لڑنے۔ یہ کہہ کر وہ ایک جگہ سے واپس ہو گیا اور اس کے پیچھے پیچھے لگ بھگ 300 لوگ واپس ہو گئے۔ 1000 میں 300 لوگ واپس ہو گئے، بچے 700 لوگ۔ ان 700 لوگوں میں بھی 2 خاندان کے لوگ تھے جن کا دل کمزور ہو گیا۔ مدینہ کے 2 بڑے خاندان کے لوگ، بنو سلمہ اور بنو حارثہ، یہ 2 بڑا خاندان تھا مدینہ میں، مسلمان تھے یہ۔ ان کے دل میں کمزوری آ گئی، اتنی بڑی تعداد ہم سے الگ ہو گئی، سامنے 3000 دشمن ہے اور پوری تیاری کے ساتھ آیا ہے۔ یہ بھی واپس ہونا چاہتے تھے، لیکن پھر اللہ نے ان کے دل میں ٹھہراؤ، جماؤ، سکینت پیدا کی اور پھر یہ رہ گئے مسلمانوں کے لشکر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں پہنچے، پیٹھ کی طرف پہاڑ کو رکھا، یعنی پہاڑ کی طرف پیٹھ کی اور سامنے دشمن تھا۔ اس طرح سے جنگ شروع ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ میں ایک درہ بھی تھا، پتلا سا راستہ، اس راستے کی حفاظت کے لیے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈر ان چیف تھے اور فوجی فراست بھی رکھتے تھے، انہوں نے اس درے کی حفاظت کے لیے کہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کرے، اس درے کے اوپر ایک مورچے پر 50 تیر اندازوں کو بٹھایا۔ ایک کمانڈر بھی رکھا ان کا، عبداللہ بن جبیر، زبیر نہیں جبیر، اور کہا کہ دیکھو اگر تم لوگ یہاں اونچائی سے یہ دیکھو کہ ہم ہار گئے اور چیل کوے ہمارا گوشت نوچ رہے ہیں، تب بھی تم اس راستے سے نہیں ہٹنا، اس پہرے سے نہیں ہٹنا، جس پر تمہاری ڈیوٹی لگائی گئی ہے یہاں سے نہیں ہٹنا۔ یہ تاکید کر کے نیچے جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا، مسلمانوں کو شروع میں فتح حاصل ہو گئی۔ دشمن کی جو انفینٹری تھی، پیدل فوج، وہ ہار گئی، بھگدڑ مچ گئی، لوگ بھاگنے لگے۔ مسلمانوں کو لگا کہ اب تو ہم جیت گئے ہیں، تو وہ مال غنیمت کے چاہ میں، یعنی جو دشمن بھاگ رہا ہے اس سے سامان لینا، وہ انہوں نے شروع کر دیا۔ اب یہ جو اوپر پہاڑ پر 50 لوگ تھے، ان لوگوں کو لگا کہ اب تو ہو گئی فتح، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت جنگ کے دوران تک کی تھی، اب تو فتح ہو گئی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ بات کلیئر ہو گئی، اب ہم لوگ چلتے ہیں نیچے، لیکن ان کے کمانڈر ان کو منع کر رہے ہیں، نہیں، جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مزید کوئی ہدایت نہیں آتی ہے تب تک آپ نہیں جا سکتے۔ پھر بھی ان کی بات نہ سنتے ہوئے لگ بھگ 35 لوگ اتر گئے، 15 کے قریب رہ گئے۔ اس چیز کو خالد بن ولید، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور مکہ کی فوج میں آئے تھے، وہ بھی ایک بہادر اور دور تک نگاہ رکھنے والے کمانڈر تھے، لڑاکا تھے، لڑنے والے، اور وہ مکہ کی جو فوج تھی اس کی جو کیولری تھی، گھوڑ سوار فوج، اس کے کمانڈر تھے۔ لگ بھگ 200 لوگ، 200 گھوڑ سوار ان کی کمان میں تھے۔ انہوں نے اس مسلمانوں کی اس کمی کو بھانپا، پہلے سے نظر رکھے ہوئے تھے، اور جب وہاں پر دیکھا کہ لوگ ہٹ گئے ہیں تو وہ گھوم کر میدان میں پہاڑ کے پیچھے سے آئے اور اس درے سے ہوتے ہوئے وہ 15 تیر انداز 200 سواروں کا
کیا مقابلہ کرتے، ان کے تیر کتنا روک پاتے، وہ پوری کیولری گھس گئی پیچھے سے مسلمانوں کے۔ اب جو فتح حاصل ہوئی تھی وہ شکست میں بدل گئی، لگ بھگ 70 کے قریب مسلمان مارے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے۔ یہ آپ نے سنا ہوگا کہ کس طرح سے وہ جو لوہے کی ٹوپی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی تھی، جنگی لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہنا تھا، اس میں لوہے کی ٹوپی جو خود کہلاتی، وہ اس کی جو کڑیاں تھیں لٹکتی تھیں، وہ چوٹ کی وجہ سے ان کے رخسار میں گھس گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کے دانت بھی شہید ہو گئے، بہت خون بہا، اتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش بھی ہو گئے، اور کافروں نے یہ حلہ کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے۔ اس آواز سے جو رہی صحیح کسر تھی مسلمانوں کے اندر وہ بھی نکل گئی۔ اب تو بالکل قتل عام تھا مسلمانوں کا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، انہوں نے آواز دی، کچھ ہی لوگ تھے، 10-12 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس، وہ سب الگ واقعات ہیں، وہ بھی ہم لوگوں نے سنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر اور اس خبر کو جو پھیلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات ہیں، تو مسلمانوں کے جان میں جان آئی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور وہ پہاڑ کے اوپر چڑھے اس حکمت کے ساتھ کہ اب پیچھے سے دشمن تو نہیں آئے گا، اور وہاں پہ جا کے لڑائی رکی ہے۔ کافروں کے مجمع میں بھی جو ان کی فوج تھی اس میں بھی اختلاف ہوا ہے۔ خالد بن ولید کا کہنا تھا، جو بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، ان کا کہنا تھا کہ ہمیں مسلمانوں کو ختم کر دینا، لیکن جو کفار کے کمانڈر ان چیف تھے ابو سفیان، جو بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، ان کا کہنا تھا کہ بس ہو گیا، ہم نے شکست کا بدلہ لے لیا، مسلمانوں کو چوٹ پہنچا دی، ختم کر دیا۔ بہرحال یہ سب ان کے درمیان ہو رہا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر ان کی فوج واپس ہو گئی۔ یہ ہے جنگ احد۔ اس پر آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا ہے، اور مسلسل 6 رکوعوں کی ایک بات چلی ہے، لہٰذا ہم لوگ اپنے ذہن میں اس پوری تمہید کو، جو شروعاتی بات آئی اور جنگ احد کے حوالے سے جو ایک مختصر بات آ گئی پوری کی پوری، وہ ذہن میں رکھتے ہوئے ان آیات کو سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو بتائیے بھی اور آپ بھی یاد کیجئے، جب آپ صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور میدان احد میں جب پہنچے تھے تو وہ مقاعد للقتال ہے، قتل اور غارت گری کی جگہ تھی، لڑائی کی جگہ ہے وہ، تو اس جگہ میں جب آپ جا کر مومنوں کو ان کے ٹھکانوں پر بیٹھا رہے تھے، مورچوں پر لگا رہے تھے۔ دیکھیے تبوّع، ایک تھوڑا سا ورڈ جاننے کی بات بھی آ جاتی ہے، بوا، ہماری زبان کا بوا نہیں، بوا، بوا مطلب کسی کو ٹکانا، کہیں بیٹھانا، تو تبوّع بنا، یعنی تم جب بیٹھا رہے تھے، تم جب ٹکا رہے تھے لوگوں کو، کن لوگوں کو؟ مومنین کو، مقاعد للقتال، لڑائی کی جگہ پر۔ تو اس واقعے کو یاد کرو، اس دن کو یاد کرو، واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جبکہ تمہارے درمیان کے 2 گروہ نے کمزوری دکھائی تھی، وہی تمہارے درمیان کے وہ 300 لوگ نہیں، وہ تو منافقین کا ٹولہ تھا، وہ نکل گیا تھا۔ مسلمانوں کے اندر جن کے اسلام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھروسہ تھا، بنو حارثہ اور بنو سلمہ، ان کے بارے میں بات ہے کہ وہ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب تمہارے درمیان کے 2 گروہ نے کمزوری دکھائی، تفشلا، فشل کمزوری کو کہتے ہیں، بزدلی کو کہتے ہیں، کم ہمتی کو کہتے ہیں، جب انہوں نے کم ہمتی دکھائی، کیوں؟ کیونکہ بھائی 700 لوگ بچے ہیں، 300 چلے گئے، ایک بڑی تعداد چلی گئی ہے، دل میں ایک
کمزوری پیدا ہوئی کہ ہمیں بھی نہیں لڑنا چاہیے، گھر میں رہیں گے تو شاید کچھ بات ہو جائے گی، فوج سے بات کر لیں گے، اپنے گھر میں ٹکے رہیں گے تو بچ جائیں گے، وغیرہ وغیرہ اور بھی جو باتیں ذہن میں آتی، بزدلی کے لیے جو بھی ذہن میں باتیں پیدا ہوتی، کم ہمتی کے لیے جو بھی ذہن میں باتیں پیدا ہوتی ہیں، وہ تمام کی تمام باتیں آئی ہوگی ان کے ذہن میں۔ واللہ ولیہما، جبکہ ان دونوں کا اللہ ولی تھا، یعنی بنو حارثہ اور بنو سلمہ، ان کا ولی، ان کا کارساز، ان کا پشت پناہ، ان کو سپورٹ کرنے والا اللہ ہے، اللہ نے ان کو سپورٹ کیا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو چاہیے کہ بھروسہ اللہ پر ہی کریں۔ یہ 300 لوگ چلے گئے، ان 300 لوگوں پہ بھروسہ نہیں کرنا تھا، دل کو کمزور نہیں ہونے دینا۔ سامان گھٹ گیا، سامان پہ بھروسہ نہیں، بیان نہیں آیا، بیان پہ بھروسہ نہیں، اس نے مدد کا وعدہ نہیں کیا، اس کی مدد پر بھروسہ نہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر ہی بھروسہ کریں۔ تو 300 چلے گئے تو چلے گئے، اس کے رہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ پھر مثال دی اللہ تعالیٰ نے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور ابھی بدر کے میدان میں تو اللہ تمہاری مدد کر ہی چکا ہے، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جبکہ تم نرم چارہ تھے، کمزور تھے۔ کیا تھا تمہارے پاس؟ نفری 1313، لڑائی کی پوری تیاری کچھ نہیں، ادھر 100 گھوڑوں کا رسالہ تھا، 1000 جو فوج تھی بدر کے میدان میں کافروں کی، اس میں 100 گھوڑوں کی کیولری تھی، اور مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے، 2 گھوڑ سوار تھے۔ ادھر 700 اونٹ تھے، 1000 میں 700 اونٹ، 200 گھوڑے، 100 پیدل، اور وہ پیدل والے بھی اونٹ پر سوار ہوتے ہوں گے، اور ادھر 313 میں 70 کے قریب اونٹ، ادھر تلوار اور نیزے، اور ادھر 8 تلواریں اور باقی نیزے ہیں، نیزوں سے لڑنا تھا، نیزوں سے لڑنا تھا، بھالا بھالا، کھانے کا سامان نہیں، جسم پر ٹھیک سے کپڑا نہیں، جو بالکل ہی کمزوری کی علامات ہوتی ہیں، تمام کی تمام چیزیں مسلمانوں کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ یہ حال تھا، اس حال میں اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، جنگ بدر کی دعا، اللہ سے دعا کی کہ آپ اپنے ساتھ اپنا وعدہ پورا کیجئے جو آپ نے ہم سے وعدہ کیا، فتح کا وعدہ، کامیاب رہو گے اس بات کا وعدہ، کھانا نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، ان چیزوں کو پورا کیجئے۔ اور پھر جب گھمسان کا رن پڑا، جب لڑائی بہت زور کی ہو رہی تھی، یعنی وہ 1000 اور ادھر 313، لڑائی خوب زور کی ہو رہی ہے، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی ہے؟ وہ دعا بہت خاص ہے، شاید ہی ہم لوگوں نے کبھی سنی ہو، جو لوگ پڑھتے ہیں ان کی بات الگ ہے، عوامی طور پر تو یہ دعا نہیں سنی اس انداز سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اس وقت کہ جب لڑائی شباب پر ہے، اللہم ان تہلک ہذہ الاصابۃ اليوم لا توبت، اللہم ان شئت لم توبت بعد یوم ابدا۔ اے اللہ، دیکھیے نبی کی فراست اور نبی کتنی دور تک دیکھتا ہے، یہ محض ایسی دعا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رحم کو اور کرم کو اپیل کر رہی ہے، بلکہ اس دعا کے اندر بہت دور تک کی بات بھی ہے۔ اے اللہ، اے ہمارے اللہ، ان تہلک ہذہ الاصابۃ اليوم، اگر یہ گروہ، یہ جو 313 ہے،
یہ گروہ، یہ عصبہ اگر آج ہلاک ہو گیا، اگر آج مارا گیا، لا تعبد، آپ کی بندگی نہیں ہوگی، پھر آپ کی عبادت نہیں ہوگی پھر۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر اسی بات کا ایکسٹینشن ہے آگے کے جملے میں بھی، اللہم، اے ہمارے اللہ، ان شئت لم تعبد بعد یوم ابدا، آپ چاہیں تو آج کے بعد آپ کی عبادت نہ ہو، آپ کی بندگی نہ ہو۔ لیکن پہلا جملہ ہی تو سب سے زیادہ وزن رکھتا ہے نا، وہی اصل بات ہے۔ ان تہلک ہذہ الاصابۃ اليوم، آج کے دن کہ جب ایک طرف کفر، ایک طرف باطل، ایک طرف طاغوت اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ میدان میں خم ٹھوک رہا ہے، پوری طاقت دکھا رہا ہے، پورا زور لگا رہا ہے، اور دوسری طرف کمزور، وسائل سے کمزور، تعداد میں کمزور، لیکن بس تجھ پر بھروسہ کرنے والے، تیری بندگی کرنے والے، تیری عبادت کی خاطر اس میدان میں آنے والے جو تھا لے کر آ گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ مدینے میں اور تلواریں تھیں، مدینے میں اور گھوڑے تھے، مدینے میں اور سب کچھ تھا، وہ چھوڑ کر بس یوں ہی آ گئے ہیں میدان جنگ، نہیں، جو تھا وہ لے کر آئے ہیں، جو اپنی تیاری ہو سکتی تھی اس تیاری کے ساتھ آئے ہیں، صرف تیرے ماننے والے۔ انہوں نے لات و عزا کے بتوں کو توڑ دیا ہے، انہوں نے قبائلی عصبیتوں سے اپنے آپ کو اوپر اٹھا لیا ہے، اب ان میں قبائلی تعصب نہیں ہے، یہ اپنے قبیلے اور خاندان کے نام پر لڑتے نہیں ہیں، یہ اب تیرے نام پر جان نچھاور کرنے کو تیار ہے۔ انہوں نے غیروں کو گلے لگایا ہے، یہ انصار مدینہ ہے جنہوں نے مکہ کے مہاجرین کو اپنا بھائی بنا لیا، اپنی جائیداد میں حصہ دے دیا، تیرے نام پر جو اخوت کی مثال کھڑی کر رہے ہیں، بھائی چارگی کی مثال کھڑی کر رہے ہیں، تیرے نام پر جنہوں نے قبائلی عصبیتوں کو ہٹا دیا ہے اپنے دلوں سے، جنہوں نے کسی کی چودراہٹ کو قبول نہیں کیا ہے، جن کے ہاں کوئی ابو جہل نہیں ہے، کوئی عتبہ نہیں ہے، کوئی شیبہ نہیں ہے، جو تیرے نبی کے نام لیوا ہیں اور تیرے نبی کے پیروکار ہیں، ایک طرف یہ ہیں اور دوسری طرف وہ ہیں۔ آج اگر یہ ہلاک ہو جاتے ہیں، آج اگر یہ شکست سے دوچار ہو جاتے ہیں، تو پھر تیری بندگی نہیں ہوگی، لا تعبد، تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ اسلام کے ماننے والے اگر کفر کے ماننے والوں سے ہار جائیں تو پھر اللہ کی بندگی نہیں ہوتی۔ یہ تو سورہ نور کی 55ویں آیت میں بھی ہم لوگوں نے سنا ہے جب یہاں پہ درس ہوا تھا، کہ جب دین کو تمکن حاصل ہوگا، جب دین کو مضبوطی ملے گی، تب آپ کی بندگی ہوگی، تب میری بندگی ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا۔ یہ بات صاف ہے۔ ہم اپنی حالت کی وجہ سے ایسی باتوں کو سننا نہیں چاہتے، پھر اپنی کمزوری، اپنا ننگا پن دکھتا ہے کہ ہم کس حال میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے رب، اگر آج یہ عصبہ، آج اگر یہ گروہ ہار گیا تو تیری بندگی نہیں ہوگی، تو چاہے تو آج سے تیری بندگی نہ ہو، یعنی آج تم مدد نہ کر اور یہ گروہ ہار جائے اور پھر تیری بندگی نہ ہو۔ یہ دعا بدر کی لڑائی کے دوران کی گئی یہ دعا کتنا بڑا پیغام دے رہی ہے، دماغ میں یہ بات ڈال رہی ہے، نبی کی فراست یہ بتا رہی ہے۔ نبی جو دور تک دیکھتا ہے، نبی سے زیادہ کون صحیح اندازہ لگائے گا انسانوں میں، وہ دور تک دیکھتا اور وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آج کفر غالب آ گیا تو اللہ کی بندگی نہیں ہوگی۔ حالانکہ مدینے میں مسجد نبوی تھی، مدینے میں اور مسلمان تھے، عورتیں تھیں، بوڑھے بچے جوان تھے،
لیکن اگر یہ 313 ہار گئے جو میدان میں اترے ہیں، کفر کے سامنے جنہوں نے سینہ تانا ہے، خم ٹھوکا ہے، آنکھوں سے آنکھیں ملائی ہیں، ہمت دکھائی ہے، اگر یہ ہار گئے تو اللہ تیری بندگی نہیں ہوگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مدد کی، کیونکہ وہ میدان میں آئے تھے، وہ میدان میں آئے تھے۔ ان کی دعائیں گھروں میں نہیں تھیں، ان کی دعائیں مسجدوں تک محدود نہیں تھیں، ان کی دعائیں خانقاہوں تک نہیں تھیں، وہ میدان میں آئے تھے، میدان میں دعا کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپر نما جنگ بدر میں، بدر کے میدان میں ایک چھپر کی طرح کینوپی شیڈ بنا دیا گیا تھا، وہ کمانڈر ان چیف تھے، اس طرح سے دعا کرتے تھے کہ حضرت ابوبکر کہتے تھے اب چھوڑ دیجئے، اب ہو گیا، یعنی یہ گریہ وزاری، یہ گڑ گڑانا اللہ کو منانے کے لیے۔ اور وہ میدان میں مسلمان 8 تلواروں والے، وہ ان تلواروں کو چمکا رہے ہیں کہ ہمیں دشمن سے لوہا لینا ہے۔ دعا اور دعا کے ساتھ پریکٹیکل ایکٹیوزم، یہ دونوں چیز مل کر ہی اثر پیدا کرتی ہے۔ وہ اثر کیا ہوا؟ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ اللہ کے متقی بنو، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بھی ہو سکو۔ اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، اور جب تم کہہ رہے تھے مومنوں سے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، 3000 نازل ہونے والے فرشتوں سے۔ ڈرو مت، تعداد کی وجہ سے ڈرو مت، بے سر و سامانی کی وجہ سے ڈرو مت، دشمن کی طاقت کو دیکھ کر مروب نہ ہو۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے ان 3000 نازل ہونے والے فرشتوں سے؟ بلا، کیوں نہیں، میرا رب کیوں نہیں مدد کرے گا؟ ان تصبروا وتتقوا، صبر کرو اگر تم اور تقوی اختیار کرو اگر تم۔ صبر اور تقوی پر گزشتہ جمعہ ہم لوگوں نے بات سن رکھی ہے۔ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اگر وہ فوراً بھی آ جائیں، اچانک بھی سر پر پڑ جائیں، هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، تو پھر یہ مدد ہے تمہارے رب کی طرف سے 5000 فرشتوں کی۔ مصومین، معمولی فرشتے نہیں ہیں، وہ اسپیشلی ڈیکوریٹڈ، خاص نشان لگا ہوا ہے، اسپیشل کمانڈو ہے، وہ آئیں اور تمہاری مدد کریں۔ وما جعل اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ، اور دیکھو ان فرشتوں کا نزول اور ان کے نزول کی خبر دینا یہ تو اس لیے ہے تاکہ تم خوش ہو جاؤ، اور خوش ہو جاؤ صرف نہیں بلکہ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اس کے ذریعے تمہارے دلوں کو اطمینان بھی مل جائے۔ ایک آدمی اگر اس کو کسی بڑے سپورٹ کا یقین ہو تو کتنا زبردست کانفیڈنٹ ہوتا ہے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے کسی کے بھی سامنے، کہیں پر بھی کچھ بھی کہہ دیتا ہے، جیسا بھی ہو۔ اگر اس کو کسی ایک بڑے کے سپورٹ کا یقین ہو تو سپورٹ کا جو یقین ہے، یہ ہندی میں کیا کہتے ہیں، منوبل بڑھاتا ہے، منوبل، من کا بل، دل کی طاقت کو بڑھاتا ہے، منوبل، مورل کو بوسٹ کرتا ہے، ہمت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے۔ اور مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو فریم رکھا ہے اس میں اللہ کی طاقت کا، اللہ کی نصرت کا جو وعدہ ہے وہ مسلمان کے منوبل کو بڑھاتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ جو ہے وہ مسلمان کے منوبل کو بڑھاتا ہے۔ مسلمان تو جان رہا ہے نا کہ اللہ میرے پیچھے ہے، اگر وہ مخلص ہے وہ جان رہا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اور یہ دنیا تو بس امتحان کی جگہ ہے،
یہ دنیا تو بس قربانیوں کی جگہ ہے. ہاں اللہ کا وعدہ ہے وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، دوسری چیز جس کو تم پسند کرتے ہو، نصر من اللہ وفتح قریب، اس دنیا کی کامیابی بھی اور اس دنیا میں بھی جلدی فتح حاصل ہو، یہ بھی انسان چاہتا ہے، یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے. لیکن مسلمان کا یقین آخرت پر ہوتا ہے، آخرت پر. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر نے کہا روئے کہ آپ کے پیٹھ پر یہ چٹائی اور بورے کا داغ ہے، تو کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا تو قیصر و کسریٰ اس دنیا میں مزے لوٹ لیں اور تم نہیں چاہتے کہ ہمیں آخرت میں ملے سب کچھ؟ وہ مخمل کا گدا اور وہ سونے کی مسہری آخرت میں ملے، یہ نہیں چاہتے. آخرت اصل میں مطلوب ہوتا ہے، آخرت اصل میں مسلمان کی نظر میں ہوتا ہے. آخرت اس دنیا میں اگر ناکامیاب ہو رہے ہیں بظاہر تو یہ ناکامیابی نہیں ہے. لٹ جا رہے ہیں، پٹ جا رہے ہیں، مار دیے جا رہے ہیں، گھروں سے بے گھر کر دیے جا رہے ہیں، جلا دیے جا رہے ہیں، بھوکے مار دیے جا رہے ہیں، تو یہ ناکامیابی نہیں ہے. اگر ہم اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر یہ تو ہونا، یہ ہونا. لیکن آخر میں کامیابی تو ہمارے ہی مقدر میں ہے، اور وہ آخر کی کامیابی آخرت کی بھی کامیابی ہے، اور اللہ چاہے وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيب، وہ دوسری چیز اس دنیا میں بھی ہمارا دل ٹھنڈا ہو. ذرا ہم دیکھیں کہ جنہوں نے اسلام کے نام پر ہمیں مارا ہے، اسلام کے نام پر جنہوں نے ہمارے گھروں کو تباہ کیا ہے، اسلام کے نام پر جنہوں نے مساجد کو تباہ کیا ہے، اسلام کے نام پر جنہوں نے مسجدوں کے اندر بت پرستی کروائی ہے، مسجدوں کے اوپر کفر کا علم بلند کیا ہے، اسلام کے نام پر، اسلام سے دشمنی کے نام پر جنہوں نے اللہ کی کتاب کو نظر آتش کیا ہے، اسلام سے دشمنی کے نام پر جنہوں نے دہشت گردی کا نام دیا ہے اسلام کو. ذرا ہم دیکھیں کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، ذرا ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس دنیا میں بھی ان کی کمر ٹوٹ جائے، ان کے گھٹنے ٹوٹ جائیں، ان کی گردنیں جھک جائیں، ان کے پاؤں تلے زمین کھینچ لی جائے، ان کا گھمنڈ چور چور ہو جائے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو اللہ کا وعدہ یہ بھی ہے نا کہ ہاں یہ بھی اللہ کے اختیار میں، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن تمہیں صبر کرنا ہوگا. کتنے سال یہ شکایت نہیں کی جا سکتی، کتنے سال صبر کرے. قوموں کا عروج اور قوموں کا زوال لمبا وقت چاہتا ہے. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. فرشتوں کی مدد پر بھروسہ نہ کرو، اصل میں بھروسہ تو اللہ پر کرو. اگر مدد آتی ہے تو وہ صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے جو العزیز اور الحکیم ہے. وہ جانتا ہے کب کتنا کہاں دینا ہے، اور جس کے پاس سب کچھ ہے، جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، العزیز، اور جو حکیم بھی ہے. ایسے ہی نہیں لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ، نہیں، بلکہ وہ جانتا ہے کس مورچے پر کتنا ایمونیشن چاہیے، کس کے ہاتھ میں لاٹھی چاہیے، کس کے ہاتھ میں بندوق چاہیے، جو جانتا ہے وہ حکیم ہے. تو اس اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. اور مدد نہیں آتی مگر اللہ کی طرف سے جو العزیز ہے اور الحکیم ہے. لَيَقْطَعَ طَرْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ. اور یہ مدد آئے گی تو کس لیے آئے گی؟ اور جو آئی تھی وہ کس لیے آئی تھی؟ وہ اس لیے آئی تھی تاکہ جو کافر ہیں اللہ ان کے ایک بازو کو کاٹ دے، یا پھر ان کو ذلیل و رسوا کرے تاکہ وہ نامراد ہو کر واپس جائیں، جیسے بدر کے میدان میں وہ نامراد ہو کر واپس گئے. لیس لک من الامر شیء. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو دل شکستہ ہو رہے ہیں کہ میرے ساتھ دینے والے ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، اور یہ اچھے والے بھی ساتھ چھوڑنا چاہتے تھے، اور یہ قوم اپنے نبی پر پتھر چلا رہی ہے اور تیر چلا رہی ہے، کیسے اسے ہدایت ملی؟ آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا اور آپ کا دل غمگین تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیس لک من الامر شیء. آپ کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے. اس کو ہدایت ملے گی کہ نہیں ملے گی
یہ مکہ کی فوج جس نے اپنے نبی پر نہ مان رہی ہے، لیکن اس قوم کا وہ نبی ہے، اس پر تیر چلا رہی ہے، اور یہ مدینہ کے 300 لوگ جو ساتھ چھوڑ کر چلے گئے نبی مانتے ہوئے، اور وہ مسلمان جو ہٹنا چاہتے تھے نبی مانتے ہوئے، جو دل غمگین ہو رہا ہے، تو ان کی ہدایت، ان کی ضلالت کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے، اللہ کے پاس ہے۔ او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، اللہ چاہے تو ان کو معاف کر دے، ان کی توبہ قبول کر لے، یا ان کو عذاب میں ڈالے، اور کیونکہ وہ اپنے اوپر ظلم بھی کر رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمین پر جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور الرحیم۔ اللہ ہے تو حکیم، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے عذاب دے، لیکن ہے اللہ حکیم، جیسے تیسے عذاب نہیں دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا غفور ہے اور بڑی رحم کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔